السلام علیکم بھائیوں، دوستوں اور بہنوں اور میرے ملک کے باشندوں، چھوٹے بڑے پیارے سارے کو اللہ کی رحمت و برکت آپ سبوں پر ہو۔ دوستوں، آج آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں وطن سے محبت، اپنے ملک سے محبت کیا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام مذہب میں کیا بتایا، اسلام دھرم میں کیا بتایا، اس سلسلے میں آپ کے سامنے آج اپنا بیان رکھ رہا ہوں۔ غور سے سنیے اور دیکھیے، اسلام مذہب، اسلام دھرم جو اپنے دیش سے وفاداری اور بھائی چارگی اور محبت و الفت کے سلسلے میں کیا بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اس کا معنی ہے، اس کا ارتھ ہے کہ یقیناً اللہ احسان اور انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ نحل، قرآن مجید کے سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسری جگہ محترم سامعین اور چھوٹے بڑے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ سورہ اعراف، قرآن مجید کے سورہ اعراف میں آیت نمبر 56، اس کا ارتھ ہے، اللہ فرماتا ہے، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اس دھرتی پر جب شانتی ہو اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو، اشانتی نہ پیدا کرو۔ محترم سامعین، اب آگے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے دیش سے کیا محبت رکھی تھی، اس سمبندھت، اس کے متعلق آپ کے سامنے ایک جھلک اور ایک اسٹوری، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تھے، چونکہ اس سمے مکہ والے نے ہمارے نبی کو کافی ستایا، کافی تکلیف دیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو مارنے کے لیے نبی کے دروازے پر تلوار لے کے پہرا دیا رات بھر، تاکہ صبح جیسے ہی نکلے ہم اس کو ذبح کر دیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو ہتیا کر دیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائے، اور انہوں نے فرشتے ذریعے ان کو بتایا کہ آپ سورہ فلاں، قرآن کی فلاں سورہ پڑھیے، اور ہاتھ میں ایک مٹی کا دھول لے کے سورہ قرآن کی سورہ پڑھ کے، ایک آیت پڑھ کے پھونک مارا، تو گیٹ پہ جو لوگ تلوار لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کھڑے تھے، ہتیا کرنے کے لیے پہرا دیے ہوئے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے گیٹ کھلے، اور گیٹ کھل کے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ سلسلے میں ایک اسٹوری، ایک کہانی، ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ محمد صاحب کو اپنے مکہ سے کتنی محبت تھی، اور اس محبت کے رکھتے ہوئے جب مکہ سے جا رہے تھے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، جب کہ وہ ابھی تک غیر مسلم علاقہ تھا، مسلمان بھی کوئی نہیں ہوا تھا، چند آدمی مسلمان ہوئے تھے، لیکن ہمارے نبی کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ محمد صاحب کو مار اور ہتیا کے ڈر سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا، اور ان کو بولا
کہ قرآن کی فلاں منتر پڑھو، آیت پڑھو، پڑھ کے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ ہمارے نبی یعنی محمد صاحب نے ویسا ہی کیا۔ محترم سامعین، اس طرح کرتے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جانے لگے تو مکہ سے جاتے ہوئے اپنے ملک کی وفاداری اور ملک سے محبت، اپنے دیش سے محبت کیسی ہوتی ہے؟ جو لوگ جاتے ہیں اپنے ملک اور دیش چھوڑ کر، ان سے پوچھیے، ان کے آتما سے پوچھیے، ان کے دل سے پوچھیے، کیا آپ کو بیان کرے گا؟ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو مکہ کی طرف نگاہ اٹھا کے محمد صاحب نے کیا کہا تھا؟ سنیے کیا کہا تھا۔ محمد صاحب نے کہا، اللہ کی قسم، زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے، اور اللہ کی قسم، اللہ نے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جانے لگے تو اپنے ملک اور مکہ کی طرف موڑ کر دیکھے، آنکھ میں آنسو، اور اللہ سے اور اس مکہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، بول رہے تھے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مکہ، اللہ کی قسم، تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہو، اگر یہ قوم ہمیں یہاں سے نہیں نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش دیکھیے، جبکہ مکہ مسلمانوں کا دیش نہیں تھا، مسلمانوں کا راج نہیں تھا، غیر مسلموں کا تھا، ہندوؤں کا تھا، اور اس محمد صاحب کو مارنے کے لیے پہرا دیے تھے کہ جیسے ہی محمد صاحب صبح نکلے تو اس کو ہتیا کر دو، اس کو تلوار سے گردن اڑا دو۔ ایسی استھتی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صاحب کو اپنے سرکشت میں لیا اور قرآن کی آیت پڑھ کے پھونک مارا، جس کی وجہ سے جو گیٹ پر محمد صاحب کو مارنے کے چکر میں کھڑے تھے، سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اب محمد صاحب آرام سے نکل گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور بھنک بھی نہ لگی۔ یہ تھی محبت ہمارے دیش کے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محترم سامعین اور میرے دوستوں اور میرے بھائی چارگوں، اس واقعہ اور گھٹنا سے اور ہمارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سندیش سے کیا لگتا ہے کہ جس دیش میں لوگ رات دن محنت، مشقت، کٹھنائی، کشٹ کر کے زمین جائیداد، گھر دوار، اس دیش کی ترقی کے لیے راتوں دن ایک، بال بچے کی پڑھائی، دیش کا وکاس کرنے کے لیے، ملک کی ترقی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بھائی چارے کا جو پیغام دے رہا ہے، کیا وہ اس کو دیش سے محبت نہیں ہے؟ دیش سے الفت نہیں ہے؟ کیا نام کا ایسے ہی کہ ہم دیش واسی ہیں؟ وہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیش ان کو یاد نہیں ہے کہ جس دیش میں رہو اس کی اچھائی برائی اور اس کی ترقی اور اس کے وکاس اپنے جیسا سمجھنا ہوگا، تب اس دیش کی ترقی و وکاس ہو۔ آپ ذرا سوچیں، جس جگہ پر، جس زمین پر آپ رہیں، اس زمین سے آپ نفرت کریں گے، آپ گھین کریں گے؟ یہ کون سا مانوتا اور کون سی انسانیت کی بات ہوگی کہ آپ جس دیش میں رہے، جس گھر میں رہے، جس زمین پر رہے، جہاں کی پیداوار آپ کھاتے ہیں، جہاں آپ کے گھر دوار بنا ہو،
جہاں کی مٹی سے آپ کی پیدائش ہو، جہاں کہ اپنا باپ دادا اولاد وہیں سے پیدائش ہو، اس مٹی سے آپ گھن کریں گے، وہاں کے لیے آپ بد دعا کریں گے